آج اللہ رب العزت کے کرم سے ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب ہے۔ تو اس لیلۃ القدر کی عظمت کے حوالے سے جناب ڈاکٹر نعیم انور صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر نعیم انور صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا إليك الذكر لتبيانا لكل شيء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم المقام وائس چانسلر صاحب، محترم المقام پروفیسر ڈاکٹر سلطان شاہ صاحب، معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انتہائی مختصر وقت کے لیے آج لیلۃ القدر کی ان بابرکت ساعتوں میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے کل علوم کی کتاب عظیم قرآن حکیم۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں ہمیں عظیم تحفہ قرآن دیا ہے، اور قرآن نے اس ماہ صیام کی تاک راتوں میں آنے والی اور 1000 مہینوں سے افضل رات لیلۃ القدر میں اپنی پہلی وحی کے نزول کے ساتھ یہ پیغام دیا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کی پہلی وحی کا اور اللہ کی آخری کتاب کا تمام انسانوں کے لیے پیغام اقرا ہے، اور دوسرا پیغام علم بالقلم ہے، اور ان دونوں کا حاصل کتاب ہے، اور کتاب کا حاصل علم ہے۔ گویا قرآن کا پیغام ہر انسان اور ہر مسلمان کے لیے اصول علم کا ہے، فروغ علم کا ہے، ابلاغ علم کا ہے۔ اب انسان کو اپنی اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے بحر علم کی حامل کتاب عظیم چاہیے تھی۔ باری تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی انسان کو ابلاغ علم کا پیغام دینے والی کتاب قرآن حکیم کے لیے مختص کر دیا ہے۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے بحر علم بنا دیا ہے، علم کا سمندر بنا دیا ہے، مسلمان کو مبلغ علم اور معلم علم بنا دیا ہے۔ اب قرآن علم کا سمندر ہو تو مسلمان اس علم کا مبلغ بن سکتا ہے،
اب ہمیں قرآن کے بحر علم ہونے پر اس کی داخلی شہادتوں کا مطالعہ کرنا ہے اور ان دلائل کو جمع کرنا ہے اور ان کو اکٹھا کرنا ہے جو قرآن کے بحر علم ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ جب ہم نے قرآن سے کسی مسئلے کو جاننے کے لیے اسی کے عطا کردہ اصول فقہ القرآن افلا یتفکرون افلا یتدبرون کی مدد لی اور قرآن میں تفکر و تدبر شروع کیا تو قرآن کے وصف جامعیت نے ہماری مدد کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمایا ہے حبیب مکرم ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر شے کی تفصیل کو بیان کرنے والی ہے۔ اب اس آیا کریمہ میں لِكُلِّ شَيْءٍ سے لِكُلِّ علم مراد ہے، ہر چیز کے علم کو فرمایا قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن اسی دعوی علم اور جامعیت قرآن کے تصور کو سورہ انعام میں بھی بیان کرتا ہے۔ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اپنی تخلیق کردہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کی تفصیل قرآن میں نہ ہو۔ اس آیا کریمہ میں من شیء کے کلمات من علم کو بیان کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا علم نہیں جس کا ذکر ہم نے اس قرآن میں نہ کیا ہو۔ امام راغب اصفہانی اسی لیے بیان کرتے ہیں تسمیۃ ھذا الکتاب قرآن لکونہ جامعا لثمرۃ کتبہ وثمرۃ جمیع العلوم، مفردات میں فرماتے ہیں قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام کتابوں کے ثمرات و مطالب اور تمام علوم و فنون کا جامع ہے، اسی لیے یہ قرآن ہے، اسی لیے یہ قرآن ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن نے اپنے علم کے حوالے سے ایک اور دعویٰ سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے اور ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے قرآن میں ہر چیز کا الگ الگ مفصل بیان کیا ہے۔ اب اس آیا کریمہ میں لفظ کل شیء کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اس سے مراد کل علم ہے تو قرآن سے ہر علم کا اصول کیسے ممکن ہے؟ قرآن سے ہر علم کا جاننا کیوں کر ممکن ہے؟ اگر کوئی قرآن کو کل علوم کا ماخذ اور منبع دیکھے تو وہ کیسے اور کس طرح علامہ ابن برہان قرآن کے بحر علم ہونے اور جامع العلوم ہونے کو یوں ثابت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ما من شیء فہو فی القرآن او فیہ اصلہ، کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر یا اس کی اصل قرآن سے ثابت نہ ہو۔ گویا قرآن میں ہر چیز کا ذکر صراحت کے ساتھ ملے گا یا اس کی اصل کا ذکر قرآن میں ضرور موجود ہوگا۔ ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص قرآن سے اخذ کرنے اور استدلال کرنے کی استعداد اور صلاحیت کامل نہیں رکھتا۔ اس لیے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ما من شیء الا یمکن استخراجہ من القرآن لمن فہمہ اللہ، کا کائنات کا کوئی علم اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا استخراج اور استنباط آپ قرآن سے نہ کر سکیں، لیکن یہ علوم و معارف اسی پر آشکار ہوتے ہیں جس کو رب ذوالجلال نے خصوصی فہم قرآن عطا کیا ہو۔ اور اسی طرح قرآن اپنے جامع العلوم ہونے کا دعویٰ یوں بھی کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ الانعام میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کائنات میں کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا بیان اللہ نے اپنی اس روشن کتاب قرآن میں نہ کیا ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اسی آیا کریمہ میں رطب تر کے معنی میں ہے، یابس خشک کے معنی میں ہے، اور یہ آیت قرآنی اعجاز اور فصاحت و بلاغت کی دلیل عتم ہے۔ اس لیے اس کائنات ارضی اور سماوی کا کوئی وجود اور کوئی ذرہ ایسا نہیں جو خشکی اور تری
دونوں حالتوں سے خارج ہو، بحر و بر ہو، شجر و حجر ہو، زمین و آسماں ہو، جمادات و نباتات ہوں، جن و انس ہوں، خاکی ذرات اور آبی قطرات ہوں، غرضے کے جملہ حیوانات اور تمام مخلوقات ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب رتبی ہیں یا یابسی ہیں۔ ساری کائنات حالت رتب میں ہے یا حالت یابس میں ہے، اور ان دو رتب اور یابس لفظوں کو بیان کر کے قرآن نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو تبیان لکل شیء کی صورت میں بیان کر دیا ہے۔ اور یہ قرآن کے سارے علوم جن پر منکشف ہوئے ہیں، اگر ان سے پوچھو تو وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ ان صاحبان علم کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، لو دعالی قال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر میرے اونٹ کی نکیل اس زمین پر گم ہو جائے تو وہ میں قرآن پڑھ کر اس کو تلاش کر سکتا ہوں۔ اسی طرح امام شافعی اپنے زمانے میں ایک کھلے چیلنج اور ایک تحدی عام کے ذریعے سے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن کو باری تعالیٰ نے علوم اولین اور آخرین کا جامع بنایا ہے، اور فرمایا کہ تم زمانے بھر کا جو سوال چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں ہر سوال کا جواب قرآن سے دوں گا۔ اور امام شافعی کے یہ کلمات آج بھی قرآن حکیم کی حقانیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ سلونی اما شئتم اخبرکم عنہ کتاب اللہ، فرمایا تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کی کتاب سے دوں گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ نکتہ قابل غور ہے کہ امام شافعی کے ہر سوال کا جواب قرآن سے دینے کی وجہ کیا ہے۔ اس کو امام ابو الفضل مرسی اپنے قول کے ذریعے واضح کرتے ہیں کہ قرآن کیسی کتاب علم ہے۔ فرماتے ہیں جمع فی القرآن علوم الاولین والآخرین، اس قرآن میں پہلے اور بعد کے لوگوں کے تمام علوم کو جمع کر دیا ہے۔ اور اسی حقیقت کو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں من اراد العلم فعلیہ بالقرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، فرمایا کہ کسی بھی زمانے میں جو شخص بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے دامن کو تھام لے، اس لیے کہ قرآن میں پہلے اور بعد کے لوگوں کے سارے علوم کو اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عصر حاضر میں انسان ترقی کرتا کرتا فضاؤں اور خلاؤں کے سینے چیرتا ہوا 1961 کو چاند کی سطح پر اپنے علم اور ٹیکنالوجی کی بنا پر جا پہنچا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل ہونے والی انسان کی اس کامیابی کا ثبوت بھی قرآن سے اہل علم نے ثابت کر دیا ہے۔ سورہ الانشقاق کی یہ آیات کریمہ تسخیر ماہتاب کے واقعہ کو ثابت کرتی ہیں۔ والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون، قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے تم ایک طبق سے دوسرے طبق تک سفر کرو گے، بس انہیں کیا ہے پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، طبقاً عن طبقن کے کلمات نے تسخیر کائنات کے سفر کو زمین اور چاند سے آگے بڑھا دیا ہے۔ اگر قرآن من الارض الی القمر کے الفاظ کہہ دیتا تو تسخیر کا یہ سفر محدود ہو جاتا، زمین سے چاند تک ہی انسان تسخیر کائنات کا سفر کر سکتا، لیکن قرآن نے طبقاً عن طبقن فرما کر آج انسان کو تسخیر کائنات کی ایک کھلی دعوت دے دی ہے، جس کے نتیجے میں آج انسان مریخ اور مشتری کی طرف اپنے تسخیری سفر کو بڑھا رہا ہے۔ اور ان سارے حقائق کا ذکر ایک فرانسیسی سکالر ڈاکٹر لورس بوکے اپنی کتاب دا بائبل دا قرآن اور اینڈ سائنس میں کرتا ہے۔ غرض کہ قرآن جامع الکتاب ہے، اس قرآن میں الخمس والناس تک استعمال ہونے والا ہر کلمہ یقیناً کسی نہ کسی مستقل علم اور فن کی بنیاد ہے۔ ہر قرآنی حرف سے کوئی نہ کوئی علم
اور فن جنم لے رہا ہے۔ اس لیے قاضی ابو بکر بن عربی اپنی کتاب قانون التعویل میں دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن سے جو علوم صادر ہوئے ہیں، نکلے ہیں، قرآن سے جو پھوٹے ہیں، ان کی تعداد 3,09,800 ہے، جبکہ امام رازی فرماتے ہیں فقط تعوذ اور تسمیہ کے کلمات میں لاکھوں انسانی مسائل کا حل موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے قرآنی علوم شمار سے، احصاء سے اور تحدید سے ہر طرح سے ماورا ہے، اور جس نفس کریم کی جتنی فکری پرواز ہے اسی قدر اس کی علمی وسعت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، قوموں کی ترقی عزت، عظمت، رفت علم و تحقیق سے وابستہ ہے۔ قرآن بحر علم ہے۔ امت کا ہر شخص اگر قرآن کو بطور کتاب علم، بطور کتاب ہدایت کے اور پختہ ایمان و عقیدے کے ساتھ اس کے مطالعہ کو اپنی زندگی کا ایک لازمی معمول بنا لے تو قرآن سے ہدایت کا سلسلہ اس کی زیست میں ہمیشہ کے لیے مستقل اور مسلسل بنیادوں پر جاری و ساری ہو جائے گا۔ قرآنی ہدایت سے وابستگی میں ہر مسلمان کی عزت و عظمت وابستہ بھی ہے، پیوستہ بھی ہے، اور یہی وہ اصول حیات ہے، اور یہی وہ راز حیات ہے جس کی طرف حکیم الامت علامہ اقبال نے مسلم اثر کی یوں رہنمائی کی ہے۔ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، تار کے قرآن ہو کر۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، نیست ممکن بجز قرآن زیستن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آخر پر میں ایک اہم بات کا اظہار محترم وائس چانسلر صاحب کی موجودگی میں کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ آج کی لیلۃ القدر کی یہ ببرکت ساعتیں اور یہ وجد آور محفل اور یہ روحانی اور قرآنی نشست مجھے متوجہ کرتی ہے کہ اپنے فرض منصبی کا خیال کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کروں کہ گزشتہ 9 سال سے اللہ کے اس گھر کی نوکری کا فریضہ بحیثیت خطابت ادا کر رہا ہوں، اور اسی فرض خطابت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسجد کے قیام، رکوع اور سجدہ گاہوں سے اٹھنے والی آواز کو بھی بلند کروں کہ یہ مسجد مرور زمانہ کے ساتھ اپنے نوازیوں کی ضروریات کی تکمیل میں ناکافی ہے، یہ تعمیر نو چاہتی ہے۔ محترم وائس چانسلر صاحب، باری تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام قرآن کا بے پناہ ذوق عطا کیا ہے، اور جس پر گواہ آپ کا گھر اور دفتر میں عمل قرات اور سماعت قرآن ہے، اور اس قرآن کے فکر کا اظہار آپ کے کلام، آپ کے جذبوں اور آپ کے عمل میں آیا ہے۔ یقیناً آپ بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے سائنس بلاک میں ایک خوبصورت دیدہ زیب اور دلکش مسجد اپنی بھرپور دلچسپی کے ذریعے بنا دی ہے، اور آج یہاں یہ جامعہ مسجد، اس میں جب وائس چانسلر کی تقرری کا وقت تھا اس وقت دعائیں کی جا رہی تھیں، اور اس یونیورسٹی کے لیے اور اس پورے یہاں کے اس خطے کے لیے کہ یہاں پر ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات آئے جو بالخصوص پوری یونیورسٹی کو بھی ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی کو بھی آباد کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یقیناً ہم سب کی دعاؤں کا حاصل آپ کی ذات ہے، اور میں جی سی یونیورسٹی کے ہزاروں طلباء اور طالبات، سینکڑوں سٹاف اور اساتذہ کے بار بار کے مطالبوں اور ان کی آوازوں کی نمائندہ آواز بن کر آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ یہ مسجد اپنے کسی معمار کی تلاش میں تھی
جو اللہ نے آپ کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے، آپ ہی ہمارے میر کارواں ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز کہ قائدانہ اوصاف کے مالک آپ ہی ہیں۔ اس مسجد کی بنیادوں اور اس کے میناروں کی آواز آپ کے گوش گزار اس مقدس لیلۃ القدر کے ان لمحات میں، اس اجتماع عام میں اور اس شہادت عام کی صورت میں کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ چنیدہ ہیں اور یہ چنیدہ کام آپ ہی کے ہاتھوں سے ہونا ہے، اور یہ سعادت عظمیٰ آپ ہی کے نام ہے۔ ہم منتظر ہیں آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سلامت رہے۔ آج طبقاً عن طبق کی جو تشریح ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے تو اندازہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ علوم القرآن، علوم الحدیث کے ساتھ، سائنس کے ساتھ بھی ایک اچھا تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مسجد تو الحمدللہ